فلسطین کے بارے میں 50 ایسی باتیں جو آپ نہیں جانتے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ فلسطین دنیا کے سب سے مشہور شہروں میں سے ایک ہے؟ مکہ کی مرمت سے پہلے مسلمان فلسطین میں موجود مسجد الاقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ دنیا کی سب سے پرانی بستی فلسطین ہی میں بسائی گئی تھی۔ اسلام کے اکثر نبی اور پیغمبر فلسطین کے رہنے والے تھے۔ اس دیش کو نبیوں کا دیش بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں پر موجود مسجد اقصی یعنی کہ بیت المقدس، یہاں سے ہمارے نبی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معراج کا سفر طے کیا تھا۔ اسلامی تاریخ میں فلسطین کو دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح کیا تھا، جس کے بعد یہ سینکڑوں سال تک اسلامی حکومت کا حصہ رہا۔ ترکی کی خلافت عثمانیہ نے فلسطین میں 400 سال تک حکومت کی۔ فلسطین میں موجود لوگوں کی تعداد 45 لاکھ کے قریب ہے، جس میں سے ایک بڑی آبادی ویسٹ بینک کی طرف رہتی ہے۔ 1920 والے فلسطین کا صرف 12% ہی حصہ اب مسلمانوں کے پاس بچا ہے، اور شاید وہ بھی آج کل کی اسرائیلی حملوں کے بعد فلسطینیوں کے ہاتھ سے نکل جائے۔ دوستو، مسجد اقصی پر بنا ہوا گنبد اسلامی دنیا میں سب سے پہلا گنبد بنا تھا۔ اس سے پہلے کسی بھی مسجد میں گنبد نہیں بنایا گیا تھا۔ اس کی بنیاد خلیفہ عبد الملک مروان نے 692 عیسوی میں رکھی تھی، جس کے بعد اسے ہر مسجد میں استعمال کیا جانے لگا۔ دوستو، ہم آپ کو بتا دیں، مسجد اقصی پر بنے اس گنبد کو ڈوم آف دا راک کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ مسجد اقصی 35 ایکڑ میں بنی ہوئی ہے، اور اس کے اندر کئی مسجدیں اور کئی لائبریری ہیں۔ دوستو، ہم آپ کو بتا دیں کہ فلسطین میں آج بھی اسلامی وقف سسٹم زندہ ہے، جس سے سرکار کو مدد ملتی ہے۔ مسجد اقصی اسی وقف سسٹم کا ایک حصہ ہے۔ آج بھی فلسطین کے 45% حصے پر زیتون کی کھیتی کی جاتی ہے۔ فلسطین آج بھی زیتون کو پیدا کرنے والے 10 بڑے دیشوں میں سے ایک ہے۔ اسرائیل کے لگاتار حملے کیے جانے کی وجہ سے فلسطین میں ہر سال کروڑوں روپے کا نقصان ہوتا ہے، لیکن ان سب کے باوجود وہاں آج بھی بڑے پیمانے پر کپڑوں کا کاروبار چلتا ہے۔ فلسطین میں بنے پتھر اور ٹائلز دنیا بھر میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ مکہ کی مسجد الحرام میں استعمال کیے گئے کچھ پتھر بھی فلسطین ہی سے منگوائے گئے تھے۔ دوستو، فلسطین کو بانٹ کر اسرائیل بنانے کا سب سے پہلا منصوبہ 1937 میں پیش کیا گیا تھا، جسے مسلمانوں نے ناکام بنا دیا۔ لیکن سن 1947 میں برٹین نے سازش کر کے اسے 2 حصوں میں بانٹ دیا اور ایک نیا دیش اسرائیل کو قائم کر دیا۔ برٹین نے ہر مسلمان دیش کو کمزور کرنے کی کوشش کی۔ اس نے بھارت کو بھی 2 حصوں میں بانٹا تاکہ مسلمانوں کی طاقت کو توڑا جا سکے۔ یہی کام فلسطین میں کیا گیا، اور اسی طرح مسلمانوں کی طاقت اور سلطنت 2 حصوں میں بٹ کر رہ گئی۔ بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں کہ اسلامی دور حکومت میں فلسطین کا علاقہ جارڈن، مصر، شام جیسے دیشوں تک پھیلا ہوا تھا۔ یہ سبھی دیش فلسطین کا ایک حصہ تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جس مصر پر حکومت کی تھی، اس میں فلسطین بھی شامل تھا۔ دنیا کے مشہور بادشاہ سکندر نے بھی ایک وقت فلسطین پر حکومت کی تھی۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے فلسطین کو فتح کیے جانے کے بعد عیسائیوں نے کچھ سالوں کے بعد مل کر فلسطین پر حملہ کیا تھا، کہ جس میں 70,000 مسلمان مارے گئے تھے۔ یہ سبھی جنگیں صلیبی جنگوں کے نام سے جانی جاتی ہیں۔ 10ویں صدی میں ہوئی صلیبی جنگوں کے نتیجوں میں فلسطین اور مسجد اقصی پر یہودیوں نے قبضہ کر لیا تھا، لیکن سن 1187 عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے عیسائیوں کو ہرا کر ایک بار پھر سے مسجد اقصی کو آزاد کروا لیا۔ دوستو، خلافت عثمانیہ نے فلسطین پر 400 سال تک حکومت کی۔ فلسطین اور مسجد اقصی 1920 تک خلافت عثمانیہ کے قبضے میں رہا، لیکن 1920 میں برٹین نے اس پر قبضہ کر لیا۔ جب ہٹلر نے یہودیوں کو چن چن کر مارنا شروع کیا، تب یہودی برٹین اور دوسرے عیسائی ملکوں کی طرف بھاگے، لیکن انہوں نے یہودیوں کو اپنے دیش میں گھسنے تک نہیں دیا۔ ایسے وقت میں فلسطین کے مسلمانوں نے انہیں رہنے کے لیے جگہ دی تھی، لیکن بعد میں مسلمانوں کو یہی مدد مہنگی پڑ گئی، اور یہودی برٹین کی مدد سے فلسطین میں اپنا الگ دیش بنانے کی کوشش میں لگ گئے۔ برٹین نے 1947 میں فلسطین کو 2 حصوں میں بانٹ دیا اور ایک نیا دیش اسرائیل کو قائم کر دیا۔ دوستو، یہودی پورے فلسطین پر قبضہ کر کے گریٹر اسرائیل کو قائم کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا مقصد مسجد اقصی کو گرا کر ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرنا ہے۔ آپ کو یہ جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ فلسطین کو آج بھی اپنی سینا اور فوج رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل ہونے والی جنگ میں فلسطین کی طرف سے حماس کو جنگ لڑنی پڑ رہی ہے۔ حماس کا ہیڈ کوارٹر غازہ پٹی میں ہے، اور وہیں سے وہ اپنے ذریعے بنائی گئی میزائل اور راکٹ کی مدد سے
اسرائیل کا مقابلہ کرتا ہے۔ پچھلے دنوں حماس نے جس طرح سے اسرائیل کو شکست دی، اس سے اسرائیل کے ہوش اڑ گئے ہیں۔ آج بھی دنیا کے اکثر دیش فلسطین کا ساتھ دیتے ہیں۔ اگر آپ فلسطین کا ساتھ دیتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیں۔ چلیے دوستو، ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔